السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی کتاب میں آج ہم لوگ ایک کہانی پڑھ رہے ہیں اور اس کہانی میں ایک فاختہ اور ایک کوے کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فاختہ اور کوے کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور کس طرح کا کچھ حصوں پر کوے نے قبضہ کیا تھا، اس کو فاختہ نے کس طریقے سے حاصل کیا۔ اسی کہانی کو جاننے کے لیے ہم لوگ اس کہانی کو پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 68 پڑھنے جا رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 68 میں سبق کا جو عنوان ہے حکایت، اور سبق نمبر 33 ہے۔ سبق نمبر 33 اور سبق کا عنوان ہے حکایت۔ حکایت۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی، مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کو ایک مصنف تلاش کرنا پڑا۔ کہ ان کو ایک مصنف تلاش کرنا پڑا جو انصاف کی راہ سے ان کا جھگڑا چکا دے۔ جو انصاف کی راہ سے ان کا جھگڑا چکا دے اور آپس کا فساد مٹا دے۔ اور آپس کا فساد مٹا دے۔ اس نواح میں ایک بڑھیا بلی تھی۔ اس نواح میں ایک بڑھیا بلی تھی جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی۔ جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی اور رات دن عبادت میں مشغول رہنے کے باعث رات دن عبادت میں مشغول رہنے کے باعث تمام جانور جو اس کے
ظاہری حالت سے واقف تھے۔ تمام جانور جو اس کی ظاہری حالت سے واقف تھے اس کو نہایت نیک سیرت اور پارسا خیال کرنے لگے تھے۔ اس کو نہایت نیک سیرت اور پارسا خیال کرنے لگے تھے۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی کہ وہ بلی کو اپنی قوم کا دشمن سمجھ کر اس کے پاس جانے سے پرہیز کرتے کیونکہ اس کی ڈراؤنی صورت نوکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے۔ اس کی ڈراؤنی صورت نوکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے۔ تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے۔ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبر حاضر ہو گئے اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبر حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کربلا رود رعایت کے طے کر دیا جائے۔ کربلا رود رعایت کے طے کر دیا جائے۔
مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا، ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا، ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے، خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی، ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا، بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبوں، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں، جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے، جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے، میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی، اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بے وقوف داد خواہ بلی کے
इस दाद घाट को समझ जाते। अब भी मौका था कि वह दोनों बेवकूफ़ दाद ख्वाह बिल्ली के इस दाद घाट को समझ जाते कि वह अपनी कमज़ोरी के नुकसान को जिसके सबब से उन पर हमला नहीं कर सकती, इस तरह पूरा करना चाहती है कि बात सुनने के हीले से अपने पास बुलाए और उनको आसानी से शिकार कर ले। उनकी समझ बूझ पर इस वक्त ऐसा पर्दा गुस्सा ने डाल दिया था। गुस्से ने डाल दिया था कि उन्होंने कुछ भी अंजाम की फिक्र न की और जो बाज़ो कुदरत ने उनको इस गर्ज से इनायत फरमाए थे कि हवा में उड़ कर अपने दुश्मनों से महफूज रहें। ओह उन्हें बाजुओं के वसीले से अपने जानी दुश्मन के बगल में जा बैठे। नहायत हिल्म और बर्दबारी के साथ बिल्ली ने अपना सर झुका लिया। नहायत हिल्म और बर्दबारी के साथ बिल्ली ने अपना सर झुका लिया और खूब गौर तवज्जो के साथ दोनों की तकरीर सुनी। उसके भोले चेहरे और अधखुली आँखों से ऐसा मालूम होता था कि वो उनके मामले में गौर कर रही है। अब अनक़रीब आखिर हुक्म सुनाने वाली है। अब तुम खुद क़यास कर सकते हो कि अब
تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے؟ اب تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ بے شک ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی۔ بے شک ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی۔ جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں۔